اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. سیدنا عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ساتھ بیٹھے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید السیاط شدید بیاض الثیاب. اچانک ایک آدمی ہماری اس مجلس میں آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید تھے. شدید سواد الشعر، اس کے بال بڑے ہی کالے تھے. لا یرا علیہ اثر سفر، اس پر کوئی سفر کے آثار بھی معلوم نہیں ہوتے تھے. ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہی ہم میں سے اسے کوئی جانتا تھا. یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. ایک اس کا نام ام السنہ بھی ہے. ہر چیز کی ایک ماں ہوتی ہے اور یہ حدیث تمام احادیث کی ماں ہے. اس لیے کہ اس حدیث میں پورا دین اسلام اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ آ گیا ہے، اور یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ اس حدیث کو پڑھ لینے کے بعد آدمی کو اسلام کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے. فرمایا: بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی ہمارے ساتھ زمین پر ہی بیٹھے ہوئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ جاتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے، ان سے اونچا ہو کر نہ بیٹھتے. اگرچہ استاد تھوڑا سا شاگردوں سے اونچا ہو کر بیٹھ جائے تو جائز ہے ان کو بات سمجھانے کے لیے، سنانے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بالکل نہیں تھی کہ وہ بلند ہو کر بیٹھیں، بلکہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اسی زمین پر بیٹھ جاتے جس پر آپ کے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے استاذ اور اپنے معلم اور اپنے مربی کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، ان سے پوچھنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو فرماتے ہیں: اطلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آیا جو مسافر کو نہیں لگتا تھا،
کیونکہ مسافر کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، چاہے اس کے سفر کے اسباب کتنے بھی جدید ترین ہوں، لیکن پھر بھی سفر کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے بالوں پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے کپڑوں پہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آدمی ایسا تھا کہ یہ بالکل مسافر نہیں لگتا تھا اور مقامی بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ سفید کپڑے پہننا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سفید کپڑے پہنتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی یہ تلقین فرماتے تھے کہ سفید کپڑے کو ترجیح دیا کرو، اس لیے کہ یہ سفید کپڑا انسان کو اس میں کفن دیا جاتا ہے، اور اس میں آدمی حج کرتا ہے، احرام باندھتا ہے سفید کپڑے میں، اور بھی اس کے علاوہ جنت والوں کا لباس سفید ہوگا۔ اس لیے سفید کپڑوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ جو معزز نمازی نیک لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے سفید رنگ کے کپڑے بنوایا کریں۔ تو فرمایا کہ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ حضرت جبریل بالعموم جب تشریف لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور جب انسانی شکل میں آتے تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل پر آتے۔ حضرت دہیہ نہایت خوبصورت آدمی تھے، اور انہی کی شکل بنا کر جبریل امین آیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں پہچانتے، نہ یہ مقامی ہے نہ یہ مسافر ہے۔ تو اس نے کیا کیا، حتی جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے۔ ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ تو استاذ کے پاس بیٹھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی دو زانو ہو کر بیٹھے اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے۔ وہی حالت جو تشہد کی حالت ہوتی ہے، اس میں اگر اپنے استاذ کے پاس جس سے آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں اسی حالت میں آئے تو یہ زیادہ ادب کے قریب ہے۔ فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امتی پکارے تو یا محمد کہہ کے پکارنا جائز نہیں ہے، بلکہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اور اس قسم کے جو خطابات اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیے ہیں انہی کے ساتھ بلانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا محمد باہر نکلو، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ فرمایا اسلام کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے، پہلا رکن اسلام کا یہ ہے کہ شہادتین انسان اپنی زبان سے بھی
ان کا اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، جب تک انسان کا دل اس گواہی پر مطمئن نہ ہو اور اس گواہی کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ اور قول بھی ضروری ہے، اس شہادت کا بولنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیں۔ تو کہا کہ اسلام کا پہلا جو رکن ہے وہ ہے شہادت توحید اور شہادت رسالت، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ وَأَن تُقِيمُ الصَّلَاةَ، فرمایا نماز کو قائم کرو۔ نماز اسلام کا کلمے کے بعد سب سے اہم فرض ہے اور دین کا سب سے اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آخری وصیت یہ فرمائی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ فرمایا میرے صحابہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد تم نے نماز کا بہت خیال رکھنا ہے، نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور جو تمہارے لونڈے غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ رکھنا ہے، سختی نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھوڑا سا آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ دو آدمیوں کا سہارا لے کر پاؤں گھسٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر اس حالت میں آپ مسجد میں پہنچے اور آپ نے نماز باجماعت ادا فرمائی۔ ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا سر درد بھی ہو جائے تو کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں اور میں آج مسجد میں نہیں جا سکتا۔ تقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے بلا عذر شرعی تو اس کی یہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو امام مقرر کروں اور لکڑیاں لے کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اگر وہاں عورتیں اور بچے نہ ہوں، ان کا خیال رکھتے ہوئے میں ایسا نہیں کر رہا، ورنہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے بھائی۔ اور فرمایا وَأَن تُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور یہ کہ تو زکوٰۃ ادا کرے، یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک لشکر تیار تھا روم کی سرحد پر جانے کے لیے تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کچھ قبائل یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن یہ نماز جو یہ زکوٰۃ ہے یہ ہمیں معاف کر دی جائے، اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لیکن اب جب کہ وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو اب ہم کسی کو یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کہ بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ جناب خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے حالات بہت خراب ہیں، کوئی بھی باہر سے حملہ ہو سکتا ہے، ایک تو آپ یہ کریں کہ وہ لشکر جو ہے اسامہ بن زید کا اس کو واپس بلا لیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ جنگ نہ کریں، ان کو ویسے ہم واضح و نصیحت کریں گے لیکن جنگ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم
جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ فرمایا ہے، ابو بکر کی مجال نہیں کہ وہ اس لشکر کو روکے، اور فرمایا کہ واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأقاتلنہم، فرمایا اگر ایک اونٹ کی رسی بھی انہوں نے نہ دی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دیتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ میرا نزدیک یہ مسلمان نہیں ہیں جو جہاد کا انکار کر رہے ہیں۔ اور فرمایا چوتھا رکن کیا ہے؟ وتصوم رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنے ہیں، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تیرے پاس طاقت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اس کے بعد کہنے لگا اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، اس بات کا تو اقرار کرے، ایمان لے آئے، اس بات پر دل سے یقین کر لے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اسی سے مانگنا ہے اور اسی سے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد تم نے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، یہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غیبی چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، اور جنت پہ ایمان لانا ہے، جہنم پہ ایمان لانا ہے، یوم آخر پہ ایمان لانا ہے، اور تقدیر پہ ایمان لانا ہے۔ اچھی یا بری جو بھی تقدیر ہے، اس بات کا ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ کائنات میں قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک کتاب میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، جسے ام الکتاب کہتے ہیں، امام المبین کہتے ہیں، اور لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی فلاں وقت میں نماز پڑھے گا، یہ نہیں پڑھے گا، یہ اس کو ملازمت ملے گی، اس کو نہیں ملے گی، اس کی عمر اتنی ہوگی، اور اس کی وفات کا وقت یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں اللہ نے پہلے سے لکھ چھوڑی ہیں، اور کائنات کا سارا نظام اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا آج کل کمپیوٹر کے دور میں اس کو سمجھنا آسان ہے، وہ ایک پروگرام بنا کر اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے کمانڈ دیتے ہیں کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے، تو وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح اس کو کمانڈ دی گئی۔ تو اللہ نے بھی یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو یہ ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا، تو معلوم اس حدیث سے یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اسلام، دوسرا درجہ ایمان، اور تیسرا درجہ احسان۔ انسان پہلے سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے، ایمان ابھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہوتا، پھر جب وہ اسلام کے ارکان پر عمل کرتا ہے تو ایمان بھی داخل ہو جاتا ہے، اور سارے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس پر وہ ایمان لاتا ہے۔ اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں اتنا اخلاص ہو، اتنی محبت ہو، اتنی توجہ ہو کہ پوری دنیا سے انسان کی توجہ ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔